بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، میرا جوانوں کو میری آہ سحر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ یہ تھے علامہ اقبال۔ اور علامہ اقبال وہ تھے جنہوں نے تصور پاکستان پیش کیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ عمر 70 سے زیادہ تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بابائے قوم، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا، کیا عمر تھی ان کی؟ کیا یہ جوانوں کا کام تھا؟ جوان اپنی حد تک جو کام کر سکتے ہیں صرف وہ کر سکتے ہیں۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی گھر کے سربراہ کو ایک غیر ضروری فرد تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ اس کی دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں، نہ وہ کسی کے پاس جا سکتا ہے کہ کہیں گر گیا تو ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرا بیٹا میلبرن میں ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ ایک 90 سال کی خاتون جس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، جس سے اسٹائپینڈ بھی ملتا ہے، وہاں پہ وظیفہ بھی ملتا ہے، وہ صبح کام پہ جاتی ہے اور شام کو کام سے واپس آتی ہے۔ یہ ہم اپنی روٹین کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا کرنے سے یہ تو 60 سال کی بات تھی، تو میں تو 70 سال کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 70 سال کا ذکر بہت ہو رہا ہے آج کل، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید رانی بے نظیر بھٹو کا بیٹا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور صدر آصف علی زرداری کا بیٹا بلاول بھٹو۔ تواتر سے 70 سالہ جو افراد ہیں، جن میں مائیں بھی ہیں، دادیاں بھی ہیں، نانیاں بھی ہیں، دادے بھی ہیں، نانے بھی ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ بھئی اگر سیاست دان ہو اور جرت بھی ہو تو نام لینا چاہیے نا۔ میں تو 70 سے بھی زیادہ ہوں۔ میری عمر آصف علی زرداری سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے اور عمران خان سے اور مولانا فضل الحق سے زیادہ میری عمر ہے۔ تو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں بغیر اینک لگائے دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ ایسی بات مت کیا کریں جس کا مقصد آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ بلاول بھٹو بلا شبہ ایک نوجوان ہے، اور نوجوان کو بالوں پر ہم نے دینے ہیں۔ ہمارا نور بصیرت اس کے کام آئے گا۔ پتہ نہیں کون سپیچ رائٹر ہے جو نکات ایسے لکھ کے دے دیتا ہے۔ یہ لا یعنی گفتگو ہے۔ آپ نے نام لینا ہے، جرت سے نام لیں۔ 70 سال کا نواز شریف ہے، 70 سال کا عمران خان ہے، 70 سال کا یہ اپنا شہباز شریف ہے۔ نام لو بھی۔ نام کیوں نہیں لیتے؟ پیر مغاں کبھی سنا ہے؟ اقبال نے یہ کہا تھا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ لیکن جوان پیروں کا استاد تبھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بوڑھوں سے زیادہ اس کا تجربہ ہوتا ہے یا اس کی ذہانت ہوتی ہے یا اس کا علم ہوتا ہے، کہ اس نے کچھ سیکھا ہوتا ہے، گفتگو کا انداز بھی بہتر کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے آپ کہنا شروع کر دیں کہ 70 سالہ بزرگ اللہ اللہ کریں، دعا کریں، مسجد میں بیٹھ جائیں۔
کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے. افسوس ہوا ہے مجھے. کیا پیپلز پارٹی کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ اس میں آپ نے یہ سوچ لیا، تصور کر لیا کہ 70 سال کے بندے کو تو جینے کا بھی حق نہیں ہے، وہ صرف مسجد میں بیٹھ جائے اور دعائیں کرے. یہ کیا خطاب تھا؟ اجتناب کریں اس قسم کے باتوں سے. ڈائریکٹ بات کریں. اگر کنٹینٹ ہے، اگر کوئی کنٹینٹ لکھنے والے نہیں تو مجھے بتائیں، میں لکھ کر بھیج دوں گا. یہ اس قسم کی فضول باتیں جو ہے نا، یہ لوگوں کو گرما نہیں سکتی. اس سے جوش ولولہ پیدا نہیں ہوتا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ یہاں پہ یہ کس قسم کی بات لے کر بیٹھ گئے؟ 70 سالہ 70 سالہ. آپ کے والد بھی 70 سال کے ہوں گے، وہ 67 سال کے نہیں ہیں جیسے ناصر شاہ نے کہا. میں چیک کر چکا ہوں گوگل پہ. آپ اس قسم کی باتیں مت کریں. آپ کیوں پیپلز پارٹی کو مزید نیچے لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے، اور عوام کی پارٹی تھی جس کو نہیں رہنے دیا گیا. بوجو کاش آج ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے تو میں دیکھتا اس پارٹی کا کیا حال ہے. مولا بخش چانڈیو کیا 35 سال کا نوجوان ہے؟ خورشید شاہ کی عمر 18 سال ہے. قمر زمان کائرہ کیا ان کی عمر بھی کوئی 25 سال کے قریب ہے؟ 70 سالہ 70 سالہ، یہ کیا لا یعنی گفتگو شروع کی ہوئی ہے؟ کوئی پروگرام ہے پیش کریں، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، اپنے سے دور نہ کریں. سیاست یہ نہیں ہوتی کہ آپ نام لینا شروع کر دو. گالی نہیں دے رہے، لیکن گالی سے کم بھی نہیں دے رہے کہ 70 سالہ جو لوگ ہیں وہ بیکار ہیں، وہ کسی کام کے نہیں. تو لو پھر 70 سالہ لوگوں کے خاندانوں کے ووٹ بھی، ان کے بھی بچے ہیں، وہ اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں. کیا ان سے ووٹ آپ لے سکیں گے؟ آپ یہ راستہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن میں 70 سالہ جو افراد ہیں وہ اور ان کے خاندان کے لوگ ووٹ نہ دیں. یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ اور پھر آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. اور بھائی کون سا لیول پلینگ فیلڈ؟ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا. اپنے بوتے پر، اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑنا پڑتا ہے. یہ نواز شریف آپ کا کیا خیال ہے، وزیر اعظم بن جائے گا؟ مجھے تو یقین نہیں ہے. ابھی تو کیسز ہونے ہیں فارغ، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان کو جا کر مل رہے ہیں، رابن رافل جا کے ملتی ہے جیل میں. کیا کہانی پک رہی ہے؟ کیا آپ ان حالات میں سیاست کر رہے ہیں اور لوگ جا کے پاکستان میں سفارتکار متحرک ہو گئے ہیں، سب سیاسی رہنماؤں سے مل رہے ہیں. وہ جن سیاسی رہنماؤں سے مل رہے ہیں وہ 70 سالہ ہیں. یہ اس قسم کی بات چھوڑ دیں. اور وہ جو ایک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، بالکل غلط نعرہ تھا. وہ ووٹ کو نہیں، ووٹر کو عزت دو. ووٹ لے کے بھاگ جاتے ہو اور پھر آپ کے در پر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. الیکشن میں لوگوں سے میری التماس ہوگی کہ ووٹ اس کو دیں جو بعد میں اپنے دروازے کھلے رکھے، گھر کے بھی اور دفتر کے بھی. ابھی تو اس نے گھر کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آپ جہاں مرضی جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا. آپ جو کہیں گے وہ کہے گا بسم اللہ میں کروں گا. لیکن جب ووٹ لے لیا تو یہ ووٹ کی عزت نہیں ہے. ووٹ کی عزت کا مطلب ہے مجھے ووٹ دو اور بھول جاؤ، میں کسی بھی عہدے پہ پہنچ جاؤں. ووٹر کو عزت دو. ووٹر کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اسے ہر ووٹر جو ہے وہ کرمنل نہیں ہوتا کہ وہ تھانوں کچہریوں کے چکر لگاتا ہے اور وہ اس میں آپ کو
آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیا رجحان ہے ہمارے ہاں کہ تھانوں کچہریوں میں ہم کام، ایم این اے کا فون چلا جائے گا، ایم پی اے کا فون چلا جائے گا، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ تھانہ کچہریوں کو ہم اسی لیے پولیٹیسائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آج میں کافی عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ پسند آیا ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اگر لائک کر دیں گے تو دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ بلاول جو ہے میرے بچوں کی طرح ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، اور میں اسی انداز میں ہی بات کروں گا۔ اللہ اس کو اور عزت دے جتنی بھی اللہ اس کو عزت دینا چاہتا ہے، اور یہ بہتر ہے کہ اس میں رکھ رکھاؤ سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ نگہبان۔